سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کا رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ مبارک میں آپ احباب کے سامنے جہاد کے حوالے سے قرآن مجید کی کچھ آیات اور احادیث مبارکہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذو الجلال کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتلاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ وہ تجارت یہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم اپنے مال اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہترین تجارت ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اس تجارت کی وجہ سے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایسے بالا خانے ملیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔
اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اگر تم یہ تجارت اللہ کے ساتھ کر لو۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تم تیاری کرو۔ قرآن مجید میں تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے کلمہ پڑھنے والو تمہیں کیا ہو چکا ہے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ جب دنیا کے اندر کمزور لوگ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، جب وہ تمہیں پکار رہے ہوں اپنی مدد کے لیے اور وہ اللہ سے بھی دعا کر رہے ہوں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی پر ظالموں نے بڑا ظلم کر دیا، ہمیں اس بستی سے نکال لے۔ اے مسلمانوں تم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے؟ اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اللہ ہمارا کوئی مددگار کھڑا کر دے، اللہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کر دشمن سے لڑنے والے بنا دے۔ ایسے حالات کے اندر اے کلمہ پڑھنے والوں تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے؟ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی پر ہی مطمئن ہو گئے؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ، یاد رکھنا آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، یہ چند ایام ہے بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ وہ آخرت کی زندگی کو پتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ دنیا کا مال و دولت، دنیا کی تجارت، دنیا کی کوٹھی بنگلے مکان محلات اور دنیا کی زندگی تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو گئی ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر تم انتظار کرو کہ تم پر اللہ کا عذاب کس وقت آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نبی کو، امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے قرآن نازل فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی اپنی امت کو قتال کے لیے آمادہ کیجیے گا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ کفار اور منافقین سے جہاد کریں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ کسی صورت میں تمہارے نہیں بن سکتے، یہ سارا کفر آپس میں اکٹھا ہے، یہ مسلمانوں کے کسی حالت میں دوست نہیں بن سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود اور نصارہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، چاہے آپ ان کی گود میں بیٹھ جاؤ، چاہے ان کے جوتے پالش کرو، چاہے ان کی غلامی کرو، چاہے ان کی نوکری چاکری کرو، کسی صورت میں تمہارے سے راضی نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ تتبع ملتہم، جہاں تم کلمہ توحید کو چھوڑ کر یہودی اور عیسائی بن جاؤ تب تم سے راضی ہوں۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر کئی ایک مقامات پر
امت مسلمہ کو جہاد کا درس دیا اور میرے نبی کو فرمایا اے نبی اپنی امت کو جہاد کے لیے تیار کریں۔ حضرات جہاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دفاعی جہاد ہوتا ہے، دشمن آپ پر حملہ کرے آپ دفاع کریں، ایک اللہ کے نام کو اعلاء کلمات اللہ کو بلند کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے خود چہل قدمی کر کے دشمن سے لڑنا، یہ جہاد ہے۔ آج کا مسلمان اس جہادی تصور کو کھو چکا ہے۔ آج دنیا کے اندر مگن ہو گیا، اس نے آگے بڑھ کر دشمن پر وار کرنا بھول چکا ہے، اور یہ اپنے لیے اگر دفاعی پوزیشن اختیار کر لے تو غنیمت سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے اسلام کا یہ مزاج نہیں تھا۔ اسلام نے کہا تھا جب تمہارے پاس پوزیشن مضبوط ہو جائے آگے بڑھو، اللہ کی سرزمین پہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو پھیلا دو، اور میرے نبی نے ایسا کیا تھا۔ ساری زندگی نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، مصلی بھی سنبھالا، لیکن جہاد کے میدانوں میں بھی کائنات کا امام آگے بڑھا تھا۔ مکہ کے اندر بھی، مدینہ کے اندر بھی، گرد و نواح میں بھی صحابہ کے دستے بھی بھیجے، میرے نبی آگے بھی بڑھے اور اسلام کے کلمے کو بلند و بالا بھی کیا۔ لیکن آج امت مسلمہ اس تصور سے کھو چکی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آئے گا کفر اسلام پر ٹوٹ پڑے گا، کافر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا اس وقت مسلمان کمزور ہوں گے، تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، تعداد بڑی ہوگی، مال کی فراوانی ہوگی، دنیا کے اندر ریل پیل ہوگی، تعداد کے اندر بے شمار ہوں گے، لیکن بات یہ ہے ان کے اوپر دنیا کی محبت غالب آ چکی ہوگی۔ جب یہ دنیا کی محبت میں کھو جائیں گے آخرت کو بھول جائیں گے، یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیں گے، گردن کٹوانا گوارا نہیں کریں گے، دنیا کی زندگی کی لذتوں میں یہ ٹہل جائیں گے، پھر اللہ کافروں کو ان پر مسلط کر دے گا، اور یہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی دنیا کے اندر ذلت کی زندگی جیئیں گے۔ آج ہم وہ حدیث کے مصداق مناظر دیکھ رہے ہیں، وہ چھوٹا سا ناجائز بچہ، وہ برطانیہ کی ناجائز اولاد اسرائیل آج امت مسلمہ پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ 57 اسلامی ممالک سوئے ہوئے ہیں، تجویزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حکمران ریت کھو چکے، جنازے نکل چکے، آج امت مسلمہ ذلت کی زندگی گزار رہی ہے۔ میرے سامنے جب یہ حدیث آتی ہے ایک ایک لفظ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کاش ہم نے رب کے قرآن کو سمجھا پڑھا اور اس پر عمل کیا ہوتا تو ہمیں یہ مناظر نہ دیکھنا پڑتے جو اللہ نے بار بار قرآن مجید میں جہاد کا درس دیا ہے۔ اس لیے تو میرے نبی یہ بات کہی تھی، وہ امام الانبیاء تھے، انہوں نے بہانے نہیں بنائے دنیا کے اندر تبلیغ کون کرے گا، جہاد کا درس چھوڑ دیتا ہوں، میں نے لوگوں کو اسلام پھیلانا ہے، پھر کلمہ کون سکھائے گا؟ ہرگز نہیں۔ میرے آقا خود میدان جہاد میں نکلتے تھے، لا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ، کائنات کا امام کہہ رہا ہے میں نبی چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں نکلوں، میدان جہاد میں کفر سے ٹکراؤں، ان سے پاش پاش کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، اللہ پھر زندہ کرے پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، اللہ پھر زندگی دے پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر اللہ زندگی دے دشمن سے ٹکراؤں، ان کی گردنوں کو اڑا دوں، ثم اقتل، پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ یہ کائنات کا امام بار بار شہادت کی تمنا کر رہا ہے۔ میدان جہاد میں نبی کی زندگی کو دیکھیں، کہیں آقا بدر کے میدان میں، کہیں احد کے میدان میں، کہیں طائف میں، کبھی حنین میں، کبھی جرموک میں، میرے آقا نبی کائنات علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر بھی، اور یہ
مکہ کو فتح کرتے ہوئے بھی کائنات کے امام پیش ہوتے تھے، ابری صفوں میں ہوتے تھے۔ آقا کائنات نے امت کو جہاد کا درس بھی دیا، خود عمل بھی کر کے بتلایا۔ آج امت مسلمہ جو ذلت و خارج کی زندگی گزار رہی ہے، اس میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آج امت نے جہاد کے پہلو کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ذلت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، كنت عند منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے منبر کے پاس تشریف فرما تھا۔ فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا، ما ابالی اللہ اعمل عملا بعد الاسلام، اسلام لانے کے بعد میں اگر کوئی بھی عمل نہ کروں، صرف ایک عمل کر لوں، ان اسقی الحاج، کہ اللہ کے راستے میں حج اور عمرہ کرنے والے لوگوں کو پانی پلاتا رہوں، میری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا، ما ابالی ان لا اعمل عملا بعد الاسلام، اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف یہی عمل کر لوں، ان اعمر مسجد الحرام، کہ میں بیت اللہ کی حفاظت کروں اور میں اس کو آباد کروں، مسجد حرام کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کے سارے انتظامات کو دیکھوں، میری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ فقال آخر، ایک اور آدمی کھڑا ہوتا ہے، الجہاد فی سبیل اللہ افضل مما قلتم، تیسرا کھڑا ہونے والا کہتا ہے، تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کی بات کی، اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، تم نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی بات کی، اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا تم سب سے بہترین عمل یہ ہے جو میدان جہاد میں نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، دشمن سے ٹکراتا ہے۔ ایسے حالات کے اندر آسمانوں سے سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، جب یہ صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک کہہ رہا میں حاجیوں کو پانی پلاؤں، دوسرا کہتا ہے ساری زندگی مسجد حرام کی میں حفاظت کروں، تیسرا کہتا ہے جہاد کروں گا۔ ایسے حالات میں آسمانوں سے سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم لوگ سمجھتے ہو اسلام لانے کے بعد نمازیں پڑھ لی، حاجیوں کو پانی پلا لیا اور اللہ کے گھر کو آباد کر لیا، کیا یہ لوگ اور جو میدان جہاد میں نکلتے ہیں یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں درجات کے اندر یہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ ہے جس نے نمازیں پڑھ لی، بیت اللہ کے پاس بیٹھا رہا اور اس کی حفاظت کرتا رہا، اس کی تعمیر میں لگا رہا، اس کے معاملات کو دیکھتا رہا، اس کو آباد کرتا رہا، حاجیوں کو پانی پلاتا رہا، اور ایک وہ ہے جو ان نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، یہ جہاد والا اللہ کے ہاں زیادہ فضیلت والا ہے۔ لا یستوون عند اللہ، درجات کے اندر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کبھی بھی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ جہاد والوں کا درجہ بلند و بالا ہے، نہ کرنے والوں کا اس کے مقابلے میں کم ہے۔ اس لیے حضرات محترم، یہ جو جہاد کرنے والا ہے، اس کا اللہ کے راستے میں ایک لمحہ جہاد کرنا انسان کی 70 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک صحابی ایک پہاڑی کے پاس سے گزرے، وہاں پر بڑا شاندار میٹھا چشمہ جاری تھا، کہنے لگے اگر میں لوگوں سے تنہا ہو کر اس پہاڑی کے پاس رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دوں تو کیسی عظیم الشان زندگی ہے، لیکن ایسی زندگی گزارنے سے پہلے آقا سے اجازت لینا چاہتا ہوں، آقا آپ اجازت دے دیں، میں یہاں پر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات کے پاس جاتے ہیں، آقا فلاں پہاڑی کے پاس میٹھا چشمہ بھی موجود ہے، وہاں پہ رہ کے اللہ کی عبادت
کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اگر تم میدان جہاد میں نکلو، ایک لمحہ اللہ کے راستے میں گزارو، جہاد کے میدانوں میں نکلو، دشمن سے ٹکراؤ، باطل سے تم اس کو جہاد کے ذریعے للکار دو، اللہ کی قسم کہ تمہارا اللہ کے راستے میں نکلنا انسان کی عام عبادت والی زندگی 70 سالہ زندگی سے زیادہ بہتر ہے. حضرات اس سے آگے بڑھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ نے فرمایا تھا، موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. ایک شخص وہ ہے جو بیت اللہ میں جاتا ہے، ماہ رمضان ہو، رمضان کا آخری عشرہ ہو، پاک راتیں ہو اور اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، حجر اسود کے قریب کھڑے ہو کر وہ اللہ کے سامنے قیام کرے. ایک وہ شخص ہے اور ایک دوسرا وہ شخص ہے جو میدان جہاد میں ایک کڑی دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس سے ٹکراتا ہے، اس کو للکارتا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا کہ جہاد کے میدان میں ایک لمحہ ٹھہرنے والا اس اللہ کی عبادت کرنے والے سے جو بیت اللہ کے اندر حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر لیلۃ القدر میں قیام کرے، اللہ کی قسم یہ شخص جہاد والا اس سے زیادہ فضیلت والا ہے. آج امت مسلمہ اس پہلو کو کیوں بھول چکی ہے؟ حضرات جو مجاہد ہوتا ہے اللہ کے ہاں وہ بڑا مقرب ہوتا ہے، تو قیامت کے دن بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے غریب اور فقیر مہاجر صحابہ اللہ جنت میں داخل کر دیں گے، پھر اللہ جنت کو بلائیں گے، جنت پوری زیب و زینت اور نعمتوں کے پاس رب کے پاس آئے گی. اللہ کہیں گے این عبادی الذین قاتلوا فی سبیل اللہ واوذوا فی سبیلی وقتلوا، میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، جن کو اللہ کے راستے میں کاٹا گیا تھا، اللہ کے راستے میں تکلیفیں دی گئی تھی، اللہ کے راستے میں پریشانیاں آئی تھی، میرے ان بندوں کو لایا جائے، اللہ کے وہ مجاہد بندوں کو لایا جائے گا. اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخلے عطا فرما دے گا. تمہارا کوئی حساب نہیں، تمہارا کوئی کتاب نہیں، تمہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں، تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، آج تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے. اور جنت کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت گھر ایک مجاہد اور شہید کا ہوگا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خواب بیان فرمایا. انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. راوی حدیث حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا خواب میں میرے پاس آنے والے دو آئے، یعنی فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور جنت کے مقام پر لے گئے اور ایسا عظیم الشان محل دکھایا، لم ارى قط احسن منها، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت محل کبھی دیکھا نہیں تھا. میں نے پوچھا یہ کن کا محل ہے؟ فرمایا آقا یہ شہداء اور مجاہدین کا محل ہے. اللہ نے جنت کے اندر 100 درجات بنائے، سب سے بلند و بالا جو محل ہوگا وہ مجاہد اور شہید کا ہوگا. اس سے اوپر رحمان کا عرش ہوگا، وہاں سے رحمتیں برس رہی ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی، اور یہ مجاہد کو اللہ سب سے بلند و بالا مقام دے گا. ام حارثہ، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، ان کا بیٹا جو ہے میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے، بدر کے میدان میں شہید ہوتا ہے. کائنات کے امام کے پاس آتی ہیں، آقا میرا بیٹا کہاں پہ ہے؟ اگر وہ جہنم میں گیا میں رو دیتی ہوں، واویلا کر دیتی ہوں، اگر وہ جنت میں گیا ہے میں صبر کر لیتی ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے بی بی، اللہ نے جنت کے اندر 100 محل بنائے ہیں، 100 درجے بنائے ہیں، تیرا بیٹا جنت کے سب سے بلند و بالا خانے کے اندر ہے کہ وہ بدر کے میدان میں اللہ کے راستے میں کفر سے لڑتا ہوا میدان جہاد میں شہید ہو گیا تھا. اللہ کے ہاں شہید کا بڑا مقام ہے. حضرات محترم، شہید کے لیے اللہ نے بڑے اعزاز رکھے ہیں. ایک روایت مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں جس روایت کے اندر شہید کے لیے 6 اعزاز ہیں. میرے آقا نے فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال، شہید کے لیے 6 مراتب ہیں. سب سے
پہلا مرتبہ یوفر لہ فی اول دمہ، جب اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، یہ خون نکلتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا اس کا انعام جو ہے وَيُرَى مَقْعَدُهُ فِي الْجَنَّةِ، جنت کے اندر اس کا محل اس کو اسی وقت دکھا دیا جاتا ہے۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، تیسرا انعام یہ ہے اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ وَيُؤْمَنُ مِنْ حَزْمِ الْقَبْرِ، اور اس کو بڑی من الفزع الاکبر، اس کو بہت بڑی گھبراہٹ سے، یعنی حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین گھبراہٹ سے محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ پانچواں یہ ہے اس کو ایمان کا لباس پہنایا جاتا ہے، اس کے سر پر عزت اور تاج کا وقار کا یہ تاج سجایا جاتا ہے، اس کا ایک موتی پوری دنیا کے مال و دولت سے بہتر ہوگا۔ اور چھٹا اس کے لیے اعزاز یہ ہے وہ اپنے خاندان کے عزیز و اقارب کے 70 افراد کی سفارش کر کے اللہ سے ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ حضرات یہ شہید کے لیے اعزاز ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر کھو بیٹھے، ہاں اگر آپ کے لیے راستے کھلے نہیں ہیں، آپ کے لیے یہ اسباب مہیا نہیں ہے، آپ اپنی تیاری کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج غزہ کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہودی کیسے مسلمانوں پر دوڑ چڑھے ہیں، عیسائی کیسے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، الکفر ملت واحدہ کا منظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا سارا کفر ایک ہو جائے گا، ایک ہوتا ہے کفر، کفر کا ساتھی ہوتا ہے۔ مسلمان فرقوں میں بڑا بیٹھا ہے، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے چلا رہا ہے، امت کاٹی جا رہی ہے، یہ آپس میں فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ حضرات آج ہم میں سے ہر ایک کو تیاری کرنا ہوگی، ہم نے اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہوگا۔ مولا ہمیں جب موقع ملا، ہمارے لیے راستے مہیا ہوئے، اگر ہمارے لیے اسباب مہیا ہوئے، ہم ضرور جہاد کریں گے۔ حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہیے، ظالموں تم بنے اس لیے تھے، یہ فوج بنی اس لیے تھی، کفر سے ٹکرانا ہے، اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنے معاملات اور ذمہ داریوں کو سمجھو، اس کو نبھانا ہوگا۔ آج امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن بات یہ ہے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آج حکمران اعلان نہیں کر رہے، ہمارے لیے راستے مہیا نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ہم نے نیتیں کرنی ہے، اپنے اپنے حساب سے تیاریاں کرنی ہے، اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنی زندگی میں جہاد کی تمنا اور شہادت کی تمنا نہ کی اور شوق اور جذبہ نہ رکھا، ایسا شخص منافق کی موت مرتا ہے۔ ہمارے اندر جذبہ ضرور ہونا چاہیے، یہ تمنا ضرور ہونی چاہیے، اللہ موقع دے ہم ضرور جہاد کریں گے، جس طرح نبی کائنات علیہ السلام کے صحابہ نے کیا تھا۔ اس لیے حضرات محترم وقت اجازت نہیں دیتا، میں تو بڑی باتیں لکھ کے لایا تھا، مجھے خود پتہ نہیں چلا، وقت اوپر ہو چکا ہے۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ اس شخص کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یتمنى ان يرجع الى الدنيا، جو شخص یہ تمنا کرتا ہے من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه، اگر کوئی شخص اللہ سے سچے دل سے شہادت مانگتا ہے لیکن اس کو موقع نہیں مل رہا، اس کے اندر جذبہ موجود ہے، دعا کرتا ہے، سچے دل سے مانگتا ہے، اگر موقع نہ بھی ملے، اپنے بستر پر ہی موت آ جائے، تبھی موت آ جائے، لیکن اس کی نیت کی وجہ سے اللہ اس کو شہید کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم نے اپنی تمنا رکھنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، جذبہ رکھنا ہے، شوق رکھنا ہے، اس غزہ والوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، کفار کے لیے بد دعائیں کرنی ہے، اور اپنی اپنی تیاری کرنی ہے۔ ہمارے جو ہاتھ میں ہے، آپ نے بڑا سوشل میڈیا پہ سنا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے، ہر لحاظ سے کرنا ہے۔ یہ کوک اور پیپسی اگر پی رہے ہیں تو سمجھیں آپ غزہ کے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ یہ KFC اور میکڈونلڈ کی بوٹیاں کھا رہے ہیں تو آپ غزہ کے مسلمانوں کی بوٹیاں بنا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ دنیا کے معیار اور ذائقے چھوڑ کر امت مسلمہ اگرچہ ان کا معیار کم ہو، ذائقے
بس میں ہے وہ ضرور کرو. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے جب امت مسلمہ کو سمجھایا جاتا ہے. رات میں کچھ ساتھیوں کو سمجھا رہا تھا, آگے سے دلیل پیش کرتے ہیں آپ موبائل نہیں یوز کرتے, آپ نیٹ نہیں یوز کرتے, یہ بھی تو انہیں کا ہے. بھئی یہ تم نے خرید لیا ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا. آگے نام کی کمپنی کا خریدو, ہلکا خرید لو, دوسرا خرید لو. اور سوشل میڈیا کی جو بات ہے آپ ان پر انہیں کے خلاف محاذ آرائی کرو, ان کے خلاف بات کرو. سوشل میڈیا پہ انہیں کے خلاف جہاد کرو. جہاد کئی طرح کے ہے, جہاد بھی سیف بھی ہے, تلوار کے ساتھ جہاد ہے, لیکن موقع ملے ضرور کرو. اگر وہ موقع نہیں ہے جہاد باللسان کرو, زبان کے ساتھ جہاد کرو, مال کے ساتھ جہاد کرو. جس کے اندر وسعت ہے وہ ضرور جہاد کرے. اللہ کے سامنے ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. اگر سرخرو ہونا ہے, اپنی اپنی تیاری کرنی ہے, اللہ سے یہ شہادت کی تمنا بھی کرنی ہے, جہاد کی تمنا بھی کرنی ہے, مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا بھی کرنی ہے, ظالموں اور کفار کے لیے, یہود و نصارہ کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے, اور جو ہمارے بس میں ہے ان یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کرنا ہے. اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه